السلام علیکم۔ جگ ٹی وی دیکھنے والے تمام ممبران کو رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک۔ امید کرتا ہوں کہ جگ ٹی وی کے تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں رمضان کی مناسبت سے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ یہ حدیث میں نے صحیح بخاری سے لی ہے جس کا نمبر ہے 1894۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ میں نے صحیح بخاری سے لی، اس کا نمبر ہے 1896۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ میں نے صحیح بخاری سے لی، اس کا نمبر ہے 1897۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری سے میں نے لی، اس کا نمبر ہے 1899۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے صحیح بخاری سے لی ہے، اس کا نمبر ہے 1900۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی صحیح بخاری سے میں نے لی ہے، اور اس کا نمبر ہے 1901۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے،
اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے میں نے لی ہے، اس کا نمبر ہے 1903۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے صحیح بخاری سے لی، اس کا نمبر ہے 1904۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے میں نے لی ہے، اس کا نمبر ہے 1905۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے میں نے لی ہے، اس کا نمبر ہے 1922۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہما کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی اور اس کا نمبر ہے 1923۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1933 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1943۔ حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1946۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1948۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب آپ عصفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1961 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ یہ والی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 2004 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہما کو بھی اس کا حکم دیا۔